حمدا لربنا الأجل في فيضه لنا نهل حمدا لربنا الأجل في فيضه لنا نهل أعطى العطاء والنفل وكم بوصله شمل إن عاقب العبد عدل. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع محاضرتنا اليوم كيف نترجم، ترجمہ کیسے کریں۔ زبان کے سیکھنے میں ترجمہ نگاری یعنی تعبیر و انشاء بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان کے کن الفاظ میں ادا کرنا ہے۔ عام طور پر یہ ایک بہت مشکل کام سمجھا جاتا ہے اور نقل منقول سے کام چلایا جاتا ہے، جبکہ تھوڑی سی توجہ سے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ دشواری اس وقت پیش آتی ہے جب جملے طویل ہوں تو ترجمے میں کھچڑی پک جاتی ہے اور مفہوم واضح نہیں ہو پاتا۔ مثلا یہ جملہ، میں آج صبح سویرے بعد نماز فجر اپنے چھوٹے بھائی عمار کے ساتھ گھر سے گاڑی پر سوار ہو کر سامان کی فہرست اور 500 روپے لے کر سامان خریدنے بازار گیا۔ جملہ اور ایک مرتبہ سنیے، میں آج صبح سویرے بعد نماز فجر اپنے چھوٹے بھائی عمار کے ساتھ گھر سے گاڑی پر سوار ہو کر سامان کی فہرست اور 500 روپے لے کر سامان خریدنے بازار گیا۔ اب اس جملے کو دیکھتے ہی بہت سے طلباء کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں، دن میں ہی تارے نظر آنے لگتے ہیں اور دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں۔ لیکن طویل جملوں کے ترجمے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جملے کو نحوی اعتبار سے تقسیم کر دیں۔ مثلا یہ دیکھیں کہ اس میں فعل کون سا ہے، تو یہاں پر فعل گیا کا ترجمہ ذہب، فاعل میں کے ساتھ ترجمہ ہوگا ذہبت۔ اس کے بعد کب گیا، آج بعد نماز فجر صبح سویرے، الیوم بعد صلاۃ الفجر مبکرا، کس کے ساتھ گیا، اپنے چھوٹے بھائی عمار کے ساتھ، مع اخی الصغیر عمار، کہاں سے گیا، من گھر سے، من البیتی، کیسے گیا، گاڑی پر سوار ہو کر، راکبا علی السیارتی، کیا لے کر گیا، سامان کی فہرست اور 500 روپے لے کر، بقائمۃ الحوائج و500 روبیۃ، کیوں گیا، سامان خریدنے، لشراء الحوائج، کہاں گیا، بازار، الی السوق۔ اب ان تمام ٹکڑوں کو ملائیں تو جملہ اس طرح بنے گا، ذهبت اليوم بعد صلاة الفجر مبكرا مع اخي الصغير عمار من البيت راكبا على السيارة بقائمة الحوائج و500 روبية لشراء الحوائج إلى السوق۔ اس کے بعد مزید ایک نظر جملے پر ڈال لیں اور کہیں کچھ کمی زیادتی رہ گئی ہو تو اس کو درست کر دے۔ اس طرح کچھ دنوں کی مشق کے بعد آپ کے لیے بڑے سے بڑے جملوں اور بڑی سے بڑی عبارتوں کا حل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کھانے کے لیے ایک مرغی دی جائے، اب اگر وہ اس کو ایک ہی لقمے میں ایک ساتھ کھانا چاہے تو کبھی نہیں کھا سکتا، وہیں اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کھائے تو بآسانی لطف اندوز ہوتے ہوئے کھا لے گا۔ مشہور و عظیم اسلامی رائٹر اور عربی مجلہ الداعی کے ایڈیٹر اور اردو ادب کے صاحب طرز انشا پرداز حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب حرف شیری میں جملہ نگاری سے مضمون نگاری تک کے عنوان سے ترجمہ نگاری کے مختلف مراحل کو بہت ہی آسان اور مفید اسلوب میں بیان کیا ہے۔
اس کے مطابق مشق کرنی چاہیے، نیز پوری کتاب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ترجمہ نگاری میں مہارت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی جملے کا مختلف انداز میں ترجمہ کریں۔ مثلا یہ جملہ ہے، مجھے حد درجہ مسرت ہوئی۔ اب اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے عربی کے مندرجہ ذیل جملوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سررت سرورا کثیرا، خامرنی سرور زائد، امتلأ قلبی بہجة وسرورا، غمرتنی موجة من الفرح والسرور، فرحت اشد الفرح فرحی، غشیتنی الفرحة الكبرى، دخل قلبی سرور لا نهایة له، شملنی الفرح الشدید والسرور الزائد، طغى علی السرور والحبور۔ اسی طرح عربی کا یہ جملہ یسعدنا ان نتشرف بزیارتکم، اس کے مفہوم کو اردو کے ان جملوں کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہمارے لیے باعث سعادت ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوگی، آپ کا دیدار ہماری خوش نصیبی ہوگی، آپ سے شرف ملاقات ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ اس میں اس بات کا خیال رہے کہ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اسلوب کی بھی رعایت ہو اور مفہوم بھی ادا ہو جائے۔ یہ ایک نازک کام ہے، لیکن مشق و ممارست کے بعد یہ آسان بھی ہوگا اور مفید بھی۔ نیز ان کتابوں سے بھی ترجمہ نگاری میں بہت مدد مل سکتی ہے جو عربی زبان میں ہو اور اس کا ترجمہ آپ کی مادری زبان میں کیا گیا ہو، یا آپ کی مادری زبان میں لکھی گئی ہو اور اس کا ترجمہ عربی میں کیا گیا ہو۔ مثلا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کا ترجمہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے پیغمبر کا ترجمہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الامن والسلام وغیرہ۔ اس سے بھی ترجمہ نگاری میں بہت مدد ملے گی۔ اسی طرح ترجمہ نگاری کے لیے رائج عربی سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مفرد ہونے کی صورت میں الگ معنی دیتے ہیں، مگر زمانہ حال کے استعمال میں مرکب ہونے کی صورت میں اس کے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ طلبہ کو کچھ جدید الفاظ دیے گئے اور ان کے معانی تلاش کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اکثر الفاظ کے معنی طلبہ نے تلاش کر لیے، مگر ایک لفظ کے معنی سوائے ایک طالب علم کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ طالب علم کسی کو بتا بھی نہیں رہا تھا اور جی میں خوش ہو رہا تھا اپنے دل میں کہ صرف میں نے ہی اس کا معنی تلاش کیا ہے۔ وہ لفظ تھا پین کارڈ۔ جب استاد نے پوچھا تو اس نے ترجمہ بتایا بطاقۃ التنبول، حالانکہ اس کے معنی ہے بطاقۃ الائتمان۔ اب اس سے یہاں پر غلطی زمانہ حال کے استعمال سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی کہ اس نے پین کا مطلب اردو والا پان سمجھا، جس کے لیے عربی میں تنبول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کارڈ کے معنی بطاقہ کے ساتھ جوڑ کر اس نے کیا کر دیا، بطاقۃ التنبول بنا دیا۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ترجمے کے تعلق سے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سے کچھ اسباق پہلے آپ کو 5 جملے دیے گئے تھے اور ان کا عربی ترجمہ لکھ کر بھیجنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ کر کے بھیج دیا اور ان کی تصحیح بھی ہو گئی۔ جنہوں نے نہیں بھیجا وہ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، وہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ جو کام ہم نے آپ کو ترجمے کا دیا تھا یہ اصلاً ہمارے تکلم والے کورس سے متعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کے فائدے کے لیے ایک سبق ہم نے آپ کو بھیجا تھا۔ یہ دراصل ہمارے تعبیر و انشاء کا جو کورس ہوتا ہے اس کورس کا ایک سبق ہے یہ۔ اس کے ذریعے دراصل آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب بھی آپ ترجمہ کریں
تو ایک جملے کا صرف ایک ترجمے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کو الگ الگ انداز میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی جو جملے آپ کو دیے گئے تھے 5 جملے، اور آپ نے اپنے اعتبار سے اس کا ترجمہ بھی کیا، ابھی انشاءاللہ ہم انہی جملوں کو آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح ایک ہی جملے کو آپ الگ الگ انداز سے 5 10 جملوں میں آپ جو ہے 10 جملوں میں اس جملے کو ایک جملے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے، تعبیرات کے اعتبار سے۔ ہم نے آپ کو کچھ مثالیں بھی اس کی دی، کہ ایک مثال ہم نے آپ کو دی کہ مجھے حد درجہ مسرت ہوئی، اس کے لیے تقریباً 10 الفاظ ہم نے ابھی آپ کے سامنے سنا ہے۔ اسی طرح ایک جملہ ہے عربی کا یسعدنا ان نتشرف بزیارتکم، اس کا ترجمہ اردو میں بھی آپ مختلف جملوں سے کر سکتے ہیں۔ تو بہرکیف بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں ایک تو یہ بات بتائی کہ جب بڑا جملہ ہو تو اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے حل کرنے کی کوشش کرے، اس کی ہم نے مثال بھی دی۔ دوسرا یہ بتایا کہ جو حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب کی کتاب ہے حرف شیری، اس کا آپ مطالعہ کریں، اور خاص طور پہ مضمون نگاری سے جملہ نگاری سے مضمون نگاری تک کے عنوان سے یہ صفحات ہم نے شروع میں آپ کو بھیجے بھی تھے، صفحات آپ کو شروع میں ہم نے بھیجے تھے، اس کو آپ دوبارہ، بلکہ پوری کتاب جو ہے مولانا کی وہ جو ہے مطالعے کے لائق ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو صفحات ہیں ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ جب بھی کوئی جملہ آپ کو ترجمہ کرنا ہو تو اس کو 10 انداز میں، 5 انداز میں، کم از کم 2-3 انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم نے یہ بات بتائی کہ ان کتابوں کا مطالعہ بھی آپ کے لیے ترجمہ نگاری میں مفید ہوگا جو 2 زبانوں میں موجود ہو، یعنی اردو میں اور عربی میں۔ تو اس میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابیں اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے، پہلے اردو لکھی گئی پھر عربی، یا پھر پہلے عربی لکھی گئی پھر اردو، تو دونوں کتابیں یعنی اردو اور عربی دونوں کتابیں، یعنی ایک ہی کتاب دونوں میں۔ جیسے ہم نے مثال دی ماذا خسر العالم، اس کا ترجمہ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ تو ایک صفحہ عربی کا مطالعہ کریں اور پھر ایک صفحہ اردو کا مطالعہ کریں، یا پھر پہلے اردو کا مطالعہ کریں اور پھر عربی کا مطالعہ کریں، اور آپ اس میں غور کریں کہ کس تعبیر کو کس طرح ادا کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ جدید جو تعبیر ہے اس سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ کوئی چیز لکھیں گے تو جو جدید چیزیں ہیں، جدید الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، ان سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو الفاظ ہیں وہ ہماری کتابوں میں، درسی کتابوں میں یا پھر قدیم عربی میں وہ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جدید عربی میں اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال لیجئے کہ قرآن و حدیث میں تمام عربی کتابوں میں دودھ کے لیے لبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل لبن جو ہے وہ دہی اور لسی وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اور دودھ جو ہے اس کے لیے حلیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے الفاظ جب الگ الگ ہوتے ہیں تو وہ الگ معنی دیتے ہیں، لیکن جب وہ دونوں مل جاتے ہیں تو وہ بالکل الگ معنی میں آتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں واقفیت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جدید تعبیرات اور الفاظ کے لیے ہمیں پرچوں کا اور جو مجلات ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ہندوستان میں جو الرائد ہے وہ اس سلسلے میں بہت ہی مفید ہے، اس کے مطالعے سے آپ کو ان چیزوں سے واقف